پاکستان اور چائنا نے سی پیک کے تحت پہلے مرحلے میں تیار کیے جانے والے 9 سوشل اکنامک زون کو حتمی شکل دے دی ہے۔ ان 9 میں سے 4 جو ترقی کے ایڈوانس سٹیج پہ ہیں وہ رشکئی اکنامک زون، علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی، دھابے جی سوشل اکنامک زون اور بوستون سوشل اکنامک زون شامل ہیں۔ رشکئی اکنامک زون، جسے خطے کے لیے بڑھتے ہوئے مواقع کی سرزمین کا نام دیا گیا ہے، یہ چین پاکستان اقتصادی راہداری سی پیک کے زیر سایہ آتا ہے اور یہ نوشہرہ مردان روڈ کے ارد گرد پشاور ایئرپورٹ سے تقریباً 57 کلومیٹر دور خیبر پختونخوا میں تعمیر کیا جائے گا۔ اسے ایسے مواقع کی سرزمین سمجھا جاتا ہے جو نہ صرف عام لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع لائے گا بلکہ اس سے خطے کی تقدیر بدل جائے گی۔ یہ 1000 ایکڑ زمین پر مشتمل علاقہ 3 فیزز میں مکمل ہوگا۔ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے رشکئی اکنامک زون کو 210 میگا واٹ بجلی اور 30 MMCFD گیس، جسے ملین سٹینڈرڈ کیوبک فیٹ پر ڈے کہتے ہیں، مہیا کی جائے گی اور ان 2 منصوبہ کے لیے کم از کم 3 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی اس زون کے اندر پیدا ہوگا اسے آسانی سے افغانستان برآمد کیا جا سکے گا اور گوادر سے روڈ کنیکٹیویٹی کے ذریعے اسے آسانی سے باقی دنیا میں بھی برآمد کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب افغانستان میں امن ہوگا، اور آج کل عمران خان پورا زور لگا رہے ہیں کہ افغانستان میں امن پیدا ہو تاکہ ایسے پروجیکٹس میں مزید ترقی اور اضافہ ہو سکے۔ ایک وجہ یہ اکنامک زون بھی ہے جب عمران خان کہتے ہیں کہ افغانستان میں امن پاکستان میں خوشحالی لائے گا۔ رشکئی اکنامک زون کے ترقیاتی معاہدے پر دستخط کرنے کی تقریب 14 ستمبر 2020 کو اسلام آباد میں ہوئی اور حسن داوڑ بٹ جو سی پیک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے پاکستان کی طرف سے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ رشکئی زون نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ پورے پاکستان میں معاشی حالات میں بہت حد تک حصہ ڈالے گا۔ اس سے لگ بھگ 200,000 کے قریب ملازمتیں پیدا ہوں گی اور ملک میں مختلف صنعتیں آئیں گی جو امپورٹس کو کم کرنے میں اور ایکسپورٹس کو زیادہ کرنے میں مدد دیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نئی ٹیکنالوجی بھی لائے گا۔ اور اگر ہم چائنیز انویسٹرز کی بات کریں اس زون میں، سی پیک اسپیشل اکنامک زون ایکٹ 2013 کے فریم ورک کے تحت بہت سارے انسینٹیوز بھی ملیں گے، جس میں انویسٹرز کو 10 سال کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس ریلیف امپورٹس ڈیوٹی اور انکم ٹیکس کی شکل میں دیا جائے گا۔ چینی اور دیگر ملک کے سرمایہ کار جنہوں نے صارفین کی مصنوعات، لائٹ انجینئرنگ مصنوعات، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ اور یہاں تک کہ موبائل فونز کی پروڈکشن میں بھی دلچسپی ظاہر کی، جو صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ چین اور دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی برآمد ہو سکے گا۔ اب اگر ہم اس زون کے فیزز کی ڈیٹیل میں بات کریں تو یہ 3 فیزز میں ڈیوائیڈ ہے۔ تو 1000 ایکڑ کا رقبہ رشکئی اکنامک زون 3 حصوں میں تعمیر کیا جائے گا۔ انڈسٹریل زون کے لیے 702 ایکڑ مختص کر دیا گیا ہے، جس میں سے 160 ایکڑ فیز 1 میں ڈیولپ کیا جائے گا، 280 ایکڑ فیز 2 میں اور 264 ایکڑ فیز 3 میں۔ اسی طرح 76 ایکڑ زمین کمرشل یوز کے لیے رکھی گئی ہے۔ رشکئی اکنامک زون کو بہت ہی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ سی پیک کے مین رستے میں شامل ہے، دوسرا یہ پشاور ایئرپورٹ کے بہت ہی نزدیک ہے، اور تیسرا اس کے نزدیک ML1 ریلوے ہے۔ اس زون کے لیے کمپلیٹ پلان تیار ہے اور اب اسے امپلیمنٹ کرنا باقی ہے، اور عمران خان اب پورا زور لگا رہے ہیں کہ یہ زون جلد سے جلد کمپلیٹ ہو۔ یہ ملک کی ترقی کے لیے بہت ہی ضروری ہے اور عمران خان کے ویژن کو یہ پورا کرتا ہے۔ اس سے عام لوگوں کو بہت ساری سہولیات فراہم ہوں گی اور ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ سی پیک کے تحت پنجاب کا پہلا میگا پروجیکٹ علامہ اقبال انڈسٹریل زون کی کرنٹ پروگریس کی بات کریں تو اس زون کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور 20 صنعتی یونٹس نے پیداوار کا عمل شروع کر دیا ہے۔ یہ پاکستانی انڈسٹری میں انقلاب جیسا ہے۔ فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی کے چیئرمین کے مطابق اس زون میں گیس، سڑکیں وغیرہ ترجیحی بنیادوں پہ مکمل کی جا چکی ہیں۔ باقی زون کے حصے پہ بھی صنعتیں قائم کی جائیں گی، جبکہ 20 پر کام مکمل ہو چکا ہے۔
یہاں غیر ملکی اور مقامی سرمایہ کاروں کو صنعتی پلاٹس کی الاٹمنٹ کا وقت کم سے کم کرنے پر کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ تمام سرمایہ کاروں کو ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ اہم خبر یہ ہے کہ اس زون میں پروپوز انڈسٹریز کو مکمل کرنے پر زور ہے، جس میں ایک بڑا ایکسپو سینٹر شامل ہے۔ وہاں مقامی اور غیر ملکی لوگوں کو راغب کرنے کے لیے میڈ ان پاکستان مصنوعات، فرنیچر سٹی، گارمنٹس پارک، جدید کاروباری مرکز شامل ہیں۔ انویسٹرز کو گورنمنٹ بہترین مراکز فراہم کرنے کے لیے ان کی مدد بھی کر رہی ہے، حتیٰ کہ صنعتی یونٹس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے 500 میگا واٹ گرڈ اسٹیشن اور 40 MMCF گیس کی منظوری بھی دے چکی ہے۔ فرسٹ فیز کی تکمیل تک اب تک 7.5 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں۔ مجموعی طور پر علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی میں 400 سے زیادہ صنعتیں قائم ہو چکی ہیں، جن پر 400 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، جبکہ 3 لاکھ سے زائد لوگوں کو ملازمتیں بھی ملیں گی۔ اگر ہم پاکستان کے کرنٹ اکنامک کرائسس کو مد نظر رکھیں تو یہ زون پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے میں اپنا کام سر انجام دے گا، اور گورنمنٹ ان زونز کو پروموٹ کرنے کے لیے ٹیکس میں بھی کافی چھوٹ دے رہی ہے۔ عام طور پر گورنمنٹ انڈسٹریز پر ٹیکس لگاتی ہے تاکہ ملک کا سرمایہ بڑھے، لیکن ان زونز کو اسپیشل پیکج دیا گیا ہے تاکہ مقامی اور غیر ملکی انویسٹرز یہاں پر دلچسپی رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ بلوچستان کو کئی بار ترقیاتی منصوبوں سے محروم رکھا گیا، اب یہ ایک اچھا موقع ہے کہ بلوچستان کے لوگ بوستون اکنامک زون سے مستفید ہو سکیں۔ بوستون اکنامک انڈسٹریل زون 1000 ایکڑ پر محیط ہے، جو ضلع پشین میں واقع ہے، جس کی سرحد کوئٹہ، قلعہ سیف اللہ، زیارت اور قلعہ عبداللہ سے جا ملتی ہے۔ یہ سارے علاقے اپنی کسی نہ کسی ہنر یا قدرتی پیداوار کی وجہ سے مشہور ہیں، جیسے کوئٹہ میں ہنرمند لیبر، قلعہ سیف اللہ میں مشہور مویشی، پھل اور سبزیاں، زیارت میں ڈرائی فروٹس، سیب اور انگور، اور قلعہ عبداللہ میں پھلوں اور سبزیوں کے لیے موزوں آب و ہوا۔ ان سب سے نہ صرف بوستون انڈسٹریل زون فائدہ اٹھائے گا، بلکہ یہ ان علاقوں سے بے تحاشا تجارت اور اقتصادی فوائد بھی حاصل کرے گا۔ کسی بھی اقتصادی منصوبے کے لیے یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ اسے باقی علاقوں سے یا باقی دنیا سے کنیکٹیو رہنا چاہیے تاکہ تجارت میں خلل نہ آئے، اور بوستون اکنامک زون اس چیز کے لیے کامل جگہ ہے۔ رابطے کے مختلف ذرائع جیسے ایئرپورٹ، بندرگاہ، ڈرائی پورٹ، ریلویز اور سڑکوں کی دستیابی اس زون کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے قابل عمل بناتی ہے، اور اس زون میں کام شروع کرنے کے لیے لیبر فورس یا ہنرمند لیبر کی نقل و حرکت کے لیے یقینی بناتی ہے۔ اب اگر ہم بوستون اکنامک زون کی جگہ پر بات کریں تو یہ زون کوئٹہ کی ایئرپورٹ سے 23 کلومیٹر، کراچی کی بندرگاہ سے 713 کلومیٹر، گوادر سے 976 کلومیٹر اور کوئٹہ کے ڈرائی پورٹ سے 72 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، اور یہ زون نیشنل ہائی وے N50 کو ٹچ کرتا ہے، جو اسے پاکستان کے دیگر علاقوں سے جوڑے گا۔ اب اگر ہم اس زون کی خصوصیت کے بارے میں بات کریں تو بوستون اکنامک زون میں جن کلسٹرز یا سیکٹر کی تجویز دی گئی ہے، ان میں سے جو قیام ہوں گے وہ فروٹ پروسیسنگ، زرعی مشینیں، فارماسیوٹیکل مصنوعات، موٹر بائک اسمبلی، کرومائٹ، سیرامک انڈسٹریز، آئس اینڈ کولڈ سٹوریج، الیکٹرک اپلینس اور حلال پھول انڈسٹری شامل ہیں۔ ان سب کلسٹرز سے ملک کو مختلف وسائل کی وافر فراہمی ہوگی، کاروباروں کو بجلی، پانی، سیکیورٹی اور بہت کچھ کی مسلسل فراہمی ہوگی۔ اس زون میں تجارتی اور رہائشی علاقے بھی ہیں جو عام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ زون ایکسپورٹس کو فروغ دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ روزگار بھی پیدا کرے گا اور امپورٹس کے متبادل یا سبسٹیٹیوٹ کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ آخر میں اس زون کی کرنٹ پروگریس کی بات کی جائے تو فیز 1 جو 200 ایکڑ پر محیط ہے، اس پر ترقیاتی کام مکمل ہو چکا ہے، اور فیز 1 کے صنعتی پلاٹوں کی الاٹمنٹ بھی شروع ہو چکی ہے، اور جلد فیز 2 پر کام شروع ہوگا۔ آپ کو اس زون کے حوالے سے ہفتہ بہ ہفتہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تو ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ باقی اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔